بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمال عبد الناصر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عرب میں قوم پرستی کی بنیاد رکھی۔ 1952 میں اخوان المسلمین کی حکومت ختم کرنے کے بعد مصر میں جمال عبد الناصر نے اپنی حکومت قائم کی۔ جمال عبد الناصر ان لوگوں کا لیڈر اور قائد تھا جو دین بیزار تھے، جو لبرلزم اور سیکولرزم کے دلدادہ تھے، اسلامی نظام سے سخت نفرت کرنے والے تھے۔ جمال عبد الناصر نے چن چن کر پورے ملک سے ایسے متعصب اور ظالم و جابر لوگوں کو اپنی کابینہ میں شامل کیا کہ جن کی سب سے پہلی خوبی ان کے ہاں دین سے نفرت تھی۔ جمال عبد الناصر کی کابینہ میں یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک دین بیزار شخص موجود تھا، لیکن ان تمام میں ایک شخص ایسا تھا کہ جسے وحشت و بربریت کا دوسرا نام کہا جاتا ہے، جس کے دل میں ذرہ بر رحمت و شفقت اور انسانیت موجود نہیں تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تک نہیں تھا تو بھی یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کا نام حمزہ بسوئی تھا، اور اسے جمال عبد الناصر نے جیل خانہ جات کا وزیر مقرر کیا۔ اب وزیر کی ذمہ داری متعلقہ شعبہ میں اصلاحات کرنا ہے، متعلقہ شعبہ کا نظام بہتر بنانا ہے، اس میں موجود خامیوں کو دور کرنا ہے، لیکن جمال عبد الناصر کے اس وزیر نے جیل خانہ کا نظام سنبھال کر جو خرابیاں تھیں انہیں دور نہیں کیا، بلکہ اس کا ٹارگٹ علماء تھے، اس کا ٹارگٹ مبلغین اسلام تھے، اور اس کا ٹارگٹ وہ لوگ تھے کہ جو اسلامی نظام کی بات کرتے۔ انہیں سرکاری سرپرستی میں گرفتار کیا جاتا اور جیل میں ڈال کر ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا، اور ظلم و تشدد کرنے کے لیے بسا اوقات حمزہ بسوئی خود جیل خانوں میں جاتا اور علماء کی داڑھیاں نوچتا، علماء کے سروں کے اوپر وہ اپنے قدم رکھتا، کبھی ان کے سینے پہ کھڑے ہو جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ ہوتی، یہ اس سلاخ کے ساتھ علماء کو مارا کرتا، کبھی ان کی آنکھوں میں دنسا دیتا، کبھی ان کے منہ میں اس سلاخ کو گھسا کر کہتا کہ پکارو اپنے رب کو کہ جس کی وجہ سے آج تم قید خانے میں ہو۔ دیکھنے والوں نے یہ بیان کیا کہ جب کبھی کوئی درد میں مبتلا یا رب کی صدا بلند کرتا، اللہ کو پکارتا، تو یہ بڑی رعونت کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ اور بہت تکبر کے ساتھ یہ کہتا کہ بلاؤ اپنے رب کو تاکہ میں اسے بھی پکڑ کر تمہاری طرح عذاب میں مبتلا کر سکوں، بلاؤ اپنے رب کو کہ جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح ایک دفعہ یہ اپنی عادت کے مطابق لوہے کی سلاخ ہاتھ میں پکڑ کر ایک عالم دین کو تنگ کر رہا تھا، ان کے سینے پر چڑھا ہوا تھا، اور لوہے کی سلاخ کے ساتھ کبھی ان کے سر پہ مارتا، کبھی ان کے چہرے پہ مارتا، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب اس عمل کو دیکھ رہا ہے، میرا خدا تمہاری اس حرکت سے غافل نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، میرا رب تمہارے اس عمل کو بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تمہارے خدا کو ابھی ابھی میں ساتھ والی جیل میں عذاب دے کر آ رہا ہوں، ابھی ابھی اس کے سینے کے اندر یہی لوہے کی سلاخ گھسیڑ کے آ رہا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بسا اوقات ظالم بڑی رعونت کے ساتھ اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ حمزہ بسوئی کا جملہ اتنا بڑا تھا کہ کہا کہ میں ابھی ابھی یہ لوہے کی سلاخ تمہارے رب کے سینے میں داخل کر کے آ رہا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہی حمزہ بسوئی اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چل رہی تھی، اور اس کی گاڑی کے آگے ایک ٹرک تھا جس ٹرک کے اوپر لوہے کی سلاخیں لدی ہوئی تھیں۔
جیسے ہمارے ہاں مختلف بار بردار گاڑیاں لوہا لے کر جاتی ہیں، سریا لے کر جاتی ہیں، اور کچھ لوہے کی سلاخیں وہ گاڑی سے پیچھے بڑھ چکی ہوتی ہیں اور سریا باہر کی طرف ہوتا ہے۔ یہ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا، اور خدا نے جب اس کو پکڑا تو اس کی گاڑی بے قابو ہو کر اس سلاخوں والے ٹرک کے اندر جا ٹکرائی، اور وہ سلاخیں اس کے پورے بدن کے اندر پیوست ہو گئیں، اور اسی لمحہ اس کی وہاں پر موت ہو گئی۔ اس کی موت پر تحقیقات کرنے والوں میں سے ایک جیری یوسف ہیں، وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم جب اس جگہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ لوہے کی سلاخیں حمزہ بسوئی کی گاڑی کی سکرین کو توڑ کر براہ راست اس کے سر میں داخل ہو گئیں، اس کی دونوں آنکھوں میں داخل ہو گئیں، اس کے منہ کے اندر داخل ہو گئیں، اس کی گردن اور اس کے کندھوں تک کو چھنی کر دیا تھا لوہے کی سلاخوں نے، اور وہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حمزہ بسوئی کو شکل سے دیکھ کر پہچاننا ناممکن تھا، ہم نے دیگر جو نشانات تھے ان سے ہم نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ حمزہ بسوئی ہے کہ جو اپنی رعونت کی وجہ سے جہنم واصل ہو چکا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ وہی شخص تھا کہ جس کے متعلق اس کے اپنے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب کا فرشتہ ہے، اور یہ اپنے متعلق کہا کرتا تھا کہ میں قید خانے کا خدا ہوں، میں ہی قانون ہوں، میں ہی ریاست ہوں، میں ہی قاضی ہوں، اور میں ہی جلاد ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو زندگی دینے والا ہوں، جو موت دینے والا ہوں۔ بڑی بڑی باتیں زباں سے اس نے ادا کیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت یہ خیال کرنا کہ رب ذوالجلال ظالموں کے عمل سے غافل ہے، رب ذوالجلال تو ان کو مہلت دے رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب گرفت کرتا ہے تو بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں دیتا۔ یہ حمزہ بسوئی، اس نے کہا کہ یہ سلاخ میں تمہارے رب کے سینے میں داخل کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے اسی سلاخ کو اس کی موت کا سبب بنا دیا، اور ایسی عبرتناک موت کہ اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو چکا تھا۔ احباب ذی وقار، آئیے اپنے آپ کو ظلم و ستم سے ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ کبھی ہمارے ہاتھ، کبھی ہمارا بدن، ہماری زباں یہ ظلم کے لیے استعمال نہ ہو، مظلوم کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ یہاں بر صغیر کے آخری مغل بادشاہ جن کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اسے نہ جانیے خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب لوگ تیش میں آتے ہیں تو اللہ کا خوف بھول جاتے ہیں اور ظلم کر بیٹھتے ہیں اور حدیں عبور کر جاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال